اللہ کے محبوب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو میلاد کہا جاتا ہے۔ میلاد کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، نبی کی ولادت پاک کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ میلاد شریف میں نبی اور آل نبی کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور محمد و آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت کو پا کر خوش ہونا چاہیے۔ تاریخ دمشق میں ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ سورہ یونس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مراد سیدہ آمنہ کا لال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور رحمت سے مراد سیدہ فاطمہ زہرا بتول کا شوہر حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، یہ دن میری ولادت کا ہے اور اسی دن نزول وحی ہوا۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ جس تاریخ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، بہت سے صحابہ کرام اس تاریخ کو بڑی تعداد میں اچھے اچھے کھانے پکاتے اور خوشی کا اظہار کرتے۔ ایک دن صحابہ کرام مسجد نبوی میں ذکر و فکر میں مشغول تھے۔ اسی دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور ان سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب نبی عطا فرمایا، ہم پر احسان فرمایا۔ حضور نے فرمایا، کیا آپ اس بات پر مجھے قسم دے سکتے ہیں؟ عرض کیا، جی ہاں۔ تو حضور نے فرمایا، میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے آپ کا پتہ نہیں ہے، بلکہ حضرت جبرائیل امین نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ اس بات پر فرشتوں کے سامنے ناز کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیٹھ کر آپ کے رسول ہونے پر اور اپنے دین اسلام میں داخل ہونے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صحائح ستہ میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور اپنی ماں کا خواب ہوں۔ میلاد مصطفیٰ منانے والوں کے لیے سند اور دلائل موجود ہیں۔ میلاد کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہے۔ میلاد کا مطلب نبی اکرم کا ذکر ہے، نبی کی تعلیمات کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل نبی کے فضائل میلاد شریف میں بیان کیے جاتے ہیں اور محمد و آل محمد پر درود پڑھا جاتا ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب میں معراج پر گیا تو دیکھا کہ پیر والے دن جہنم کا عذاب ابو لہب پر اتنا کم کر دیا جاتا تھا کہ آگ صرف اس کے پاؤں کو چھوتی تھی، اور پھر اس کو ایک ہتھیلی میں پانی پلایا جاتا ہے، اس لیے کہ پیر والے دن میری ولادت کی خبر سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے یہ خوشی کی خبر سنانے والی اپنی کنیز سویبہ کو آزاد کر دیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوت جلدوم میں فرماتے ہیں کہ ابو لہب کافر کو بھتیجے کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے کی جزا ہر سوموار کو دی جاتی ہے، تو اس کلمہ گو مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و مسرت کے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ حافظ عبد الخطاب بن عمر کتاب التنویر فی مولد بشیر و نذیر میں لکھتے ہیں کہ میلاد شریف کا باقاعدہ سرکاری اہتمام 7ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ 6 صدی ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے 5000 بکرے روسٹ کیے، 10,000 مرغ روسٹ کیے، 30,000 پھلوں کے ٹوکرے منگوائے اور 1,00,000 دودھ کے پیالے تیار کروائے اور ایک خوبصورت محفل کا اہتمام کیا اور لوگوں سے کہا، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شروع کریں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوسائل فی شرح شمائل میں لکھتے ہیں
کہ کوئی گھر یا محلہ یا مسجد ایسی نہیں ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہ پڑھا جاتا ہو۔ ایسے میں رحمت کے فرشتے اس گھر یا محلے یا مسجد کو گھیر لیتے ہیں اور اس میں رہنے والوں پر رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سردار جن کے گلوں میں نور کے ہالے ہیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل بھی میلاد شریف منعقد کرانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جس گھر میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان گھروں سے قحط، وبا، آتش زنی، آفات و بلیات، بغض، حسد اور شر کو دور فرما دیتا ہے۔ علامہ برہان الدین حلبی فرماتے ہیں کہ بے شک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کے وقت قیام کرنا ایسے علماء امت پیشوائے ائمہ سے ثابت ہے جو دین اور پرہیزگاری میں مستند ہیں۔ صوفی بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ فخر آدم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یعنی ولادت شریف کا بیان دنیاوی و اخروی خیر و برکت کا مجموعہ ہے، اور میں فقیر محفل میلاد میں شریک ہوتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کے استاد شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کی خوشی کرنے میں ہی انسان کی کامل سعادت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کتاب انفاس العارفین میں لکھتے ہیں کہ میں ایام میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیاز کا کھانا تقسیم کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ تنگ دستی اور معاشی حالات کی خرابی کی وجہ سے کچھ میسر نہ ہو سکا تو میں نے بھنے ہوئے چنے اور گڑ پر نیاز کر دی۔ اللہ کی شان کہ یہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہوئے، کیونکہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بابرکت نصیب ہوئی۔ دیکھا کہ وہ چنے حضور کے سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نہایت خوشی و مسرت کے ساتھ انہیں قبول فرما لیا اور چند چنے تناول بھی فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بہت بلند کر دیا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اور ہم نے آپ کے ذکر کو ہی اپنا ذکر بنا لیا ہے۔ کتاب در المنظم از مولانا عبدالحق محدث الہبادی، جن کے بارے میں مولانا اشرف علی تھانوی کے مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ کتاب پڑھنے سے عید میلاد النبی منانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے۔ حافظ عبد الخطاب بن عمر اپنی کتاب التنویر فی مولد بشیر و نذیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ہر روز رات کو اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر انتظار کرتے تھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزریں گے۔ ایک رات خوش قسمتی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی میں آ گئے۔ حضرت ابو درداء نے دیکھا تو دروازے کے پیچھے اپنے جوتے اتار دیے۔ جیسے ہی حضور سامنے سے گزرے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ حضور نے پیچھے مڑے بغیر فرمایا، ابو درداء ہو؟ عرض کیا، جی ہاں۔ اتنے میں حضرت عامر انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر آ گیا۔ حضور کے حکم پر حضرت ابو درداء نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا تو دیکھا کہ حضرت عامر رضی اللہ عنہ چٹائی پر بیٹھے ہیں، ان کے گھر والے اور رشتہ دار مرد عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عامر ان کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کی تعلیم دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہی وہ دن ہے جس روز ہمارے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ گر ہوئے۔ یہ سن کر حضور نے ان سے فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے لیے رحمت اور بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں، تمام فرشتے تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو شخص تمہاری طرح کرے گا نجات پائے گا۔ حدیث قدسی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت انسانوں کی طرف آتی ہے، جب وہ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ داروں کی محفل دیکھی، ذکر کرنے والوں کی مجلس دیکھی، اس میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو کہ میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا۔
بلکہ بعض راہگیر جو وہاں کھڑے ہوئے تھے انہیں بھی بخش دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی اتباع اور ذکر کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔